بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ایک عبرت ناک واقعے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جسے انسانیت کے لیے سبق قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ کا مقصد اللہ کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچانا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتی تھی اور بدعمالیوں میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور بت پرستی سے باز آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں گمراہی سے نکالنے کی کوشش کی، مگر ان کی قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی اور انہیں جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم کے سردار اور مالدار لوگ انہیں مذاق کا نشانہ بناتے تھے اور ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور انہیں بار بار کہا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، لیکن قوم نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور ان کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی قوم کو ہدایت عطا فرمائے، مگر جب ان کی قوم نے ہر بار ان کی بات کو جھٹلایا اور ان پر ہنسی مذاق کیا تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں اور ان کے خلاف اللہ کی مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں جس میں وہ ان کے ماننے والے سوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ جلد ہی ان کی قوم پر ایک عظیم طوفان آئے گا جو ان سب کو نیست و نابود کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ وہ دن رات محنت کرتے اور اللہ کی مدد سے کشتی کو تیار کرتے رہتے۔ قوم کے لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم صحرا میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں پانی کہاں سے آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ وہ جلد ہی دیکھیں گے کہ اللہ کا عذاب کس طرح نازل ہوتا ہے اور کون حق پر ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان اور ایمان لانے والوں کو اس میں سوار کریں اور ہر جاندار مخلوق کا ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھیں تاکہ طوفان کے بعد زمین پر زندگی کا سلسلہ جاری رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور سب کو کشتی میں سوار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور زمین پر ایک شدید طوفان آیا۔ آسمان سے موسلا دار بارش شروع ہو گئی اور زمین سے بھی پانی پھوٹ نکلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر تب بھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمام کافر پانی میں غرق ہو گئے اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ جب طوفان کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی غرق ہونے والوں میں شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کے لیے بلایا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر خود کو بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، مگر اس نے ان کی بات نہ مانی اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے بعد پانی کو خشک کرنے کا حکم دیا اور زمین دوبارہ آباد ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی سے اترے اور زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز کیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی دعوت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ اللہ کے احکامات سے انحراف انسان کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو جھٹلانا انسان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی باتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ قصہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر ایمان کی اہمیت بھی بتاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ہدایت دی اور ان کی طرف سے آنے والی مشکلات کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کی یہ قربانی اور صبر ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہمیں بھی دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔